سورہ یونس آیت نمبر 53 تک بات ہو چکی ہے کہ قرآن کریم جو آپ پیش فرما رہے ہیں کیا یہ حق ہے، اور جو دعویٰ ہے قیامت کے دن کا کیا یہ سچ ہے؟ جواب میں کہا گیا تھا کہو ہاں میرے رب کی قسم ہے کہ وہ سچ ہے اور درست ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکنے والے ہو اللہ کو، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی کسی طرف سے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اس عالم کی بے بسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اس ایک ٹکڑے میں انسان کی ساری بے بسی جمع کر دی گئی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے اگر ان انسانوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے زمین بھر کر ان کے پاس سونا چاندی میسر ہو تو وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ کے دے دینے کو تیار ہوں گے، لیکن زمین بھر کر سونا چاندی اولاً تو ان کے پاس ہوگا نہیں، یہ بفرض محال ہے۔ سپوز یہاں تو ایک گھر ہے مشکل سے، لیکن فرض کرو اگر ان کے پاس زمین بھر کر پورا سونا، زمین بھر کر چاندی، زمین کے سارے اثاثے اور زمین کے برابر دنیا کے سارے سامان سب اس کی ملکیت میں ہوں، تب بھی عذاب الہی کو دیکھ کر وہ فدیہ میں دینے پر تیار ہوگا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یا تو اس کے پاس زمین کے برابر سونا چاندی ہوگا نہیں، اور نمبر 2 پہ اس دن فدیہ قبول کیا جائے گا نہیں۔ دو وجہیں، یہ مضمون کئی آیتوں میں آ چکا ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے۔ ترجمہ کے ساتھ دیکھیں، ولو اور بفرض محال اگر، لو کے معنی اگر، سپوز، انا بے شک، لکل نفس ہر نفس کے لیے یعنی ہر جان کے لیے، ہر شخص کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے ہو، لفتدت بہ تو ضرور بھی ضرور وہ فدیہ دے گا اس کے بدلے میں اپنے جان کو بچانے کے لیے۔ دوسری آیت میں آیا ہے ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے، وہاں صاف صریح اعلان ہے لن تقبلا اور لن یقبلا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دو وجہ سے، ایک تو قبول نہیں کیا جائے گا ذرے فدیہ، واتقوا یوما ایسے دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی کے جان میں کام میں نہیں آئے گا، اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں ساری بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، اور اگر ہر وہ انسان جس نے ظلم کیا ہے زمین کو بھر کر فدیہ دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جبکہ دیکھیں گے عذاب کو، سامنے عذاب ہوگا، اس ندامت کو وہ دل میں چھپائیں گے، ہائے ہم نے دنیا میں کیا کمایا اور ہم نے دنیا میں سارے اوقات کس کام میں لگا دیے، آج سارا مال دولت جس کی خاطر شب و روز ہم نے کوششیں کی تھی کہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں کارگر نہیں ہو رہا ہے، اس طرح ندامت دل میں آئے گی۔ واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وہ یہ سمجھے کہ ان پر ظلم کیا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور ظلم کی نفی کیا ہے قرآن کریم نے؟ کھجور کی گٹلی پر چھلکا ہوتا ہے گودے کے اندر، جسے فتیل کہا ہے، فتیل کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہیں نقیر کہا ہے، وہ جو گڑھا ہوتا ہے اس کو نقیر کہا، گڑھے کے برابر بھی عذاب پر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ آگاہ ہو، یعنی یہ بات ذہن نشین کر لو، اللہ یاد رکھ لو، ان للہ بے شک اللہ کا ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اس کو یاد رکھ کر چلو۔ جو بندہ مومن اس بات کو ذہن نشین کر لے گا کہ میں بھی زمین و آسمان کے درمیان میں ہوں، میری اولاد بھی، میرا مال بھی، میری جائیداد بھی، میری خواہشیں بھی، تو وہ اپنی انا کے بجائے اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہے کروں، قوم شعیب نے ایسا ہی تو کہا تھا، ہماری ملکیت ہے، ہمارا مال ہے، ہماری خواہش کو نہ چلے، ہم اپنے مال کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کی ملکیت ذاتی نہیں ہے، سب عطائی ہے، اور یہ وقت معینہ تک کے لیے ہے، مستعار تمہاری حیات ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ رہو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی وعدہ نہ پورا کرے تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وعدہ خلافی کرنا کوئی اچھا وصف نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی امید کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ہر وعدے سچے، ان وعد اللہ حق۔ اور حیرت ہوتی ہے جب وہ آیتیں سامنے آتی ہیں، شیطان بھی بروز محشر کہے گا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ شیطان بھی اس دن دہرائے گا، اس کی تقریر سورہ ابراہیم پارہ 13 میں درج کیا ہے اللہ نے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ جو کیا تھا وہ سچ کیا تھا، اور جو میں نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ یہ بھی وعدے کی تقریر درج کیا اللہ نے۔ تو الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کون سا وعدہ؟ ایک دن مقرر ہے حساب کا، اچھے کو اچھائی اور برے کو برائی، سزا اور جزا دونوں ملنے والی ہے، یہ وعدہ اللہ کا سچ ہے۔ جو اس کو اس وعدے پر یقین ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے، ہوا وہی یحیی، وہی جان ڈالتا ہے، وہی یمیت، اور وہی موت دیتا ہے یعنی جان نکالتا ہے۔ تو جان ڈالنا
ماں کے پیٹ میں، رحم میں، جھلی میں 4 مہینے میں جو روح ڈالتا ہے وہی اللہ ہے، اور جو روح کو نکالتا ہے جسم سے وہی اللہ ہے. نہ کوئی روح ڈال سکتا ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے، نہ کوئی نکالنے کو دیکھ سکتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. لوٹ کر کہاں جاتے ہو؟ آج ہزاروں انسان کو ہم دیکھتے ہیں سپرد لہد، سپرد خاک کیا گیا، دریا برد کیا گیا، جلا دیا گیا، یا آخر کہاں جا رہے ہیں؟ اسی طرف جا رہے ہیں. کسی شکل میں جاؤ، جلانے کی شکل میں، یا دریا برد کرنے کی شکل میں، یا کسی اور شکل میں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف. لہذا جب حساب کتاب سچ ہے، حیات اور موت سچ ہے، ملکیت اللہ کی سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اسی کے پاس پہنچنا ہے سچ ہے، تو پھر صحیح رخ کیسے اپنایا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے ہاں کسی قسم کی ندامت شرمندگی نہ ہونے پائے؟ کیا رخ اختیار کیا جائے؟ اللہ نے واضح کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو. میں نے عرض کیا تھا جب بھی خطاب یا ایھا الناس سے آئے تو اس میں سارے انسان مخاطب ہوتے ہیں، چاہے وہ مکے والے ہوں یا مدینے والے، ایمان والے یا کفر والے، سارے انسان. اور یہ حکم عام ہوتا ہے. اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو وہ حکم خاص ایمان والوں کے واسطے ہوتا ہے. یہاں عام حکم ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس نصیحت. موعظۃ من ربکم، نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. اس سے مراد اسلام ہے، ظاہری شریعت ہے. موعظۃ من ربکم سے مراد بالاتفاق اس سے مراد ظاہری شریعت ہے، شریعت کے احکام ہے. موعظت اس کا مادہ ہے واعظ، اور واعظ کے معنی آتے ہیں ایسی بات کہنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو. جس سے دل میں نرمی پیدا ہو اس کو نصیحت اور موعظت کہا جاتا ہے. کہنے والے کو واعظ اور بات کو مواعظ کہا جاتا ہے. جب بھی کبھی شریعت کو پیش کیا جائے تو یہ موعظت ہے. اور آگے لگا دیا اضافے کے ساتھ ساتھ من ربکم، یہ نصیحت ان کی ان کی نہیں ہے، تمہیں جس نے وجود بخشا ہے، جس نے تمہیں حقیر قطرے سے آہستہ 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 درجہ کمال تک پہنچایا، جس نے تمہاری تمام حاجتوں کو درجہ بدرجہ پورا کرتے ہوئے شباب تک پہنچایا. رب کی تعریف پیچھے آ چکی ہے سورہ فاتحہ کے درس میں. رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا، اور بقدر حاجت و ضرورت ہر چیز کو دیتے ہوئے تکمیل تک شباب تک لانے والا. یہ اللہ کی ذات، یہ ہے رب. تو یہ نصیحت اگر ان کی ان کی ہوتی تو آپ رب کر سکتے تھے. یہ تو اس ذات کی طرف سے ہے جو تم کو تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے یہاں تک لایا ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر حاجت کی تکمیل کرتے کرتے شباب تک لاتا ہے بطور سبب کے، حقیقت میں اللہ رب العزت ہر بندے کو حقیر قطرے سے اشرف المخلوقات بنانے تک درجہ بدرجہ ہر چیز عطا فرماتے ہیں. اب یہ نصیحت رد کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے. وشفاء، اور شفا ہے کس چیز کے لیے؟ لما فی الصدور، ان تمام مرضوں کے لیے جو دلوں میں ہوتے ہیں. فی الصدور، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کے معنی سینہ، اور لما ان تمام چیزوں کے لیے. اس سے مراد کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کا ازالہ ہے. جتنی بیماریاں دل میں ہوتی ہیں، جتنے روگ دل میں ہوتے ہیں، قرآن ان کے واسطے شفا ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے سینے میں درد ہے. آپ نے کہا قرآن پڑھو، قرآن تمہارے سینوں کا شفا دینے والا ہے. یہی آیت ہے شفاء لما فی الصدور. قرآن کریم میں ایسی 6 آیتیں ہیں جس میں لفظ شفا آیا ہوا ہے. ان کو آیات شفا کہا جاتا ہے. ان کو پڑھ کر دم کرنے سے، ان کو پڑھ کر پھونکنے سے، اور ان کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے شفا حاصل ہوتی ہے. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. قرآن کریم شفا ہے صدور کے لیے. حسن بصری کہتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہے، گویا قلب کے امراض کے واسطے شفا ہے، ظاہر کے واسطے نہیں. لیکن تجربات شاہد ہیں کہ قرآن کریم جس طرح سے صدور کی بیماریوں کے واسطے شفا ہے، ایسے ہی جسم کے لیے بھی شفا ہے. تمام دل و نگاہ کی بیماریوں کا ازالے کا سامان ہے یہ. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے جو آپ بارہا سن چکے ہیں. صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے. سوائے موت کے ہر مرض کی دوا، بشرطے کہ وہ یقین ہو. 2-4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلوگر صحابی ہیں جن کا واقعہ پیچھے آ چکا ہے تبوک میں. ایک دوسرے ہیں کعب جن کو ہم احبار لگاتے ہیں. کعب احبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے. قعقاع ابن حکیم روایت کرتے ہیں کہ کعب احبار نے کہا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھ لیا کرتا تو مجھے یہودی دشمنی میں گدھا بنا دیتے جادو کر کے. کیونکہ وہ یہودیوں کے بڑے پیشوا تھے، عالم تھے، تورات کے ماہر اور حافظ تھے. اب وہ اسلام میں آ گئے تو لوگوں کو عداوت ہو گئی، دشمنی اور بغض ہو گیا. تو وہ کلمات پڑھ لیا کرتے تھے جس سے یہودی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. پوچھا گیا وہ کلمات کیا ہیں تو انہوں نے پڑھ کے سنایا. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ موطا امام مالک میں باب التعوذ عند النوم میں درج ہے. یعنی اس کلمات کی بنا پر ان کا کوئی جادو مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. اللہ کے کلمات کی پناہ، اللہ کے ناموں کی پناہ ایسی چیز ہے کہ پھر کوئی چیز مضر نہیں ہو سکتی. ابو سعید خدری کا مشہور واقعہ ہے، کسی مقام پر گئے، وہاں کے لوگوں نے ضیافت نہیں کیا، بھوکے رکھ دیا. ہوٹل نہیں، شہر نہیں کہ کھانا کھا لیں، کوئی انتظام نہیں. بھوک پیاس کی شدت میں اللہ سے دعا کیا. وہاں کے مقامی لوگوں کے امیر کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، پتہ نہیں سانپ نے یا بچھو نے. وہ تڑپ رہا، مچل رہا ہے، کوئی علاج نہیں کر رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ جو اللہ والے آئے ہیں جن سے ہمیں امید ہے، جا کر پوچھو تو صحیح، کوئی منتر ہے ان کے پاس. ابو سعید خدری امیر تھے قافلے کے، صحابی رسول. انہوں نے کہا تم لوگوں نے ضیافت کا حق ادا نہیں کیا، اب ہم بھی تمہارا یہ علاج جو ہی نہیں کریں گے. 30 بکریاں بطور محنتانہ کے مقرر کیا. اس کے بعد نمک اور پانی
پانی پر دم کرتے گئے اور وہ پانی اس کے جگہ پر ڈالتے چلے گئے، سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسا بھلا چنگا ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ تکلیف تھی ہی نہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے چلے. ہمیں گولیوں پر یقین ہے، کیپسول پر یقین ہے، انجیکشن پہ یقین ہے، مادیت پہ یقین ہے، کلام الہی کی تاثیر پر ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دھندا بنا لیا اس کو. لوگ دکانیں کھول کے بیٹھ گئے. دکان کھولنے کا حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے اگر کوئی مومن کسی مومن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے، لیکن دھندے کے واسطے نہیں، اللہ سے امید اجر کے واسطے. چنانچہ وہ صحابی رسول 30 بکریاں لیے اور چلے آئے. اب دل میں خیال آیا بکریاں تو لے لیے مگر حلال بھی ہے کہ نہیں. میرے ساتھ ان کا تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. حصہ تو آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن دل سے شک دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا بھی حصہ لگاؤ تاکہ دل سے کھٹک صاف ہو جائے کہ ہاں بالکل حلال اور طیب ہے. اور پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں اس کا علاج ہے؟ ہاں سنو، اس کا ہی نہیں، موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے. جب نبی پاک کی حدیث سامنے آ گئی کہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے تو معلوم ہوا جسمانی امراض کے لیے بھی، روحانی امراض کے لیے بھی، سینے کے اندر کے لیے، سینے کے باہر کے لیے بھی یہ شفا ہے. اس کے شفا ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی کیفیت سے استفادہ نہیں کیا ہے. شرط کیا ہے؟ یہ زبان سے حروف نکلیں تو زبان صاف ہو مسواک کے ذریعے، اور پرہیز میں جھوٹ چغلی غیبت نہ ہو، حلال غذا کھائی جائے، جسم اور کپڑا پاک ہو اور نمازوں کی پابندی ہو. پھر دیکھو آپ فائدہ کیسے نہیں ہوتا. عقل حلال اور صدق مقال اس کے واسطے بنیادی شرط ہیں. اللہ نے قرآن کسی گروپ کے واسطے نہیں دیا کہ تم اس کے مالک اور ٹھیکیدار ہو. قرآن تو ہر انسان کے لیے، جو بھی شرط پوری کرے گا اس سے استفادہ کرے گا، اور جو شرطیں پوری نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا. دوا کھانے سے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پرہیز ہے، بس ایسے ہی سمجھو یہاں بھی اس سے اگر شفا چاہتے ہو تو یہ پرہیز ہے. زبان سے جھوٹ نہیں، زبان سے چغلی اور غیبت نہیں، زبان سے وعدہ خلافی نہیں، زبان کو مسواک کے ذریعے سے صاف رکھنا، جسم کو اور کپڑے کو گندگی سے دور رکھنا، جنابت کا موقع آئے فوراً غسل کرنا، ناخن کاٹ کے رکھنا، ورنہ وضو نہیں غسل نہیں، ناف کے نیچے کے بال 40 دن سے زیادہ نہ ہونا چاہیے ورنہ نماز بھی نہیں. ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا لحاظ نہیں. آج پینٹ پہن لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جھاڑو ماریں گے سڑک پہ، جبکہ حضور پاک کا ارشاد ہے ٹخنے سے نیچا پائجامہ ہو یا پینٹ ہو یا کرتا ہو یا جہنم میں ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. جو بھی کپڑا ہو اگر ٹخنے سے نیچا ہے تو جہنم میں ہے. کیوں فرمایا حضور نے؟ تکبر پیدا ہو یا نہ ہو، اس سے گندگی لگتی ہے پیر کو، اور جس بندے میں ناپاکی لگ گئی اس کا جسم مخدوش ہو گیا، اب اس کی نماز کیا، تلاوت کیا، ذکر اذکار کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے اہم چیز نظافت. ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. صفائی ہمارا آدھا ایمان ہے. تو قرآن کریم شفا ہے، لیکن لوگوں نے یا تو شرائط نہیں پوری کیے، اور جن لوگوں نے شرائط پوری کر کے کچھ فائدہ حاصل کیا وہ دکاندار بن گئے، ٹھگ بن گئے، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. یہ اعتدال کی راہ اپناؤ. نبی پاک نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، صحابہ نے فائدہ پہنچایا ہے، تم بھی پہنچاؤ، لیکن اس کو ذریعہ نہ بناؤ معاش کا. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص علاج کے ذریعے پیسہ لیتا ہے، واجبی رقم لیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے، لیکن دھندا بنا لینا غلط ہے. فرمایا وہدن ورحمۃ للمؤمنین، وہدن ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. وہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 موعظت، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدایت، نمبر 4 رحمت. یہ 4 چیزیں. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ درجہ بدرجہ اس مقام تک لے جانا جو ہماری منزل مقصود ہے، وہ ہے اللہ کا گھر یعنی جنت. وہاں تک جانا، وہاں تک لے چلنے والا راستہ، یہ ہدن ہے. اور رحمت سے مراد کون سی ذات ہے؟ رحمت سے مراد جس بندے پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیار سے دیکھیں، نظر رحمت فرمائیں، اس سے بات کرنے کا موقع عطا فرمائیں، اس کی طرف دیکھ کر اس کو دیکھنے والا بنائیں. یہ رحمت. تو قرآن کریم میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 موعظت ظاہری شریعت، نمبر 2 شفا باطنی شفا اور جسمانی امراض، اور نمبر 3 ہدایت، قرآن جنت تک لے جانے والا ہے، اور رحمت اللہ کی نگاہ رحمت کا مستحق بناتا ہے. یہ ساری خوبیاں قرآن کریم میں ہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت قبول کرے، نگاہ اور دل کی بیماریوں سے شفا حاصل کرے، صحیح راستہ رہنمائی حاصل کرے، رحمت اور ذریعہ ثواب حاصل کرے، اسے قرآن کو اپنانا چاہیے، قرآن کریم کو اپنانا چاہیے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو قرآن کی نعمت مل گئی اور اس نے اس نعمت کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اس سے بہتر سمجھا. قرآن کی نعمت مل گئی اور اس نے اس کے مقابلے میں کسی اور نعمت کو اس سے بہتر سمجھا، اس نے قرآن کی توہین کی. کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی دنیا کی کوئی نعمت. اور یہ روایت تو بہت مشہور ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی. جس کو قرآن کی مشغولیت نے، جس شخص کو قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے مانگنے کا موقع نہیں ملا، اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں. کیوں نہیں مانگا؟ کہ قرآن میں مشغول ہو گیا. تو دنیا میں جتنے مانگنے والے ہیں اور جن کے مانگنے پر میں ان کو عطا کرتا ہوں، ان تمام سے زیادہ اس کو بغیر مانگے عطا کروں گا. کیسا اعزاز ہے! من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے فضائل قرآن کے بیان میں. اب اگر آدمی کچھ چاہتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو کچھ مخصوص مانگے گا، جو دماغ میں آئے گا وہ مانگے گا، کچھ مانگے گا کچھ چھوڑ دے گا. سب نے جو مانگا ہے اس سے زیادہ لینا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن میں آ جاؤ. قرآن کی مشغولیت سے عطا فرماتا رب کریم. اس کے بعد جو جملہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت برستی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. کہہ دو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت سے. یعنی قرآن کریم اوپر کے صفات والا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے.
فقہا لکھتے ہیں کہ فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی پاک کی ذات ہے. رحمت سے نبی کی ذات کیسے مراد دیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے، کہ آپ کی ذات رحمت ہے. بعض روایتوں میں اس سے مراد اسلام ہے اور اسلام کا تعارف نبی نے خود کیا، لہذا ان دونوں روایتوں میں کوئی کلام نہیں. کہہ دو اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے. فبذالک فلیفرحوا، جب قرآن کریم ایسی نعمت ہے فبذالک فلیفرحوا تو بس چاہیے لوگوں کو کہ اس پر خوش ہو جائیں. فلیفرحوا، اس انعام خداوندی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، جشن منائیں. فلیفرح جمع فلیفرحوا، اگر کسی چیز پر خوشیاں منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ قرآن ہے. فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی طرف سے قرآن اور اللہ کی طرف سے نبی رحمت، ان دو چیزوں پر تمہیں جشن منانا چاہیے، یعنی کہ خوشیاں منانا چاہیے. کیسا؟ فلیفرحوا، کہ اللہ کی عطا آئی، اللہ کی طرف سے انعام آیا. ان دونوں چیزوں سے بہتر کائنات کی اور کوئی چیز نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر، یہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں. جتنی چیزیں لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ قرآن کریم سب سے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون. آپ کیا جمع کریں گے؟ فرض کرو ساری کائنات جمع کر لیا آپ نے، لیکن جب آپ کا یہاں سے گزرنا ہوگا تو قبر میں کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ نے قرآن حاصل کر لیا تو قرآن تو کام میں آئے گا. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے جب عذاب قبر ہونا چاہتا ہے، عذاب قبر جدھر سے بھی آتا ہے، سورہ ملک چادر بن کے ڈھانپ لیتی ہے. سر کی طرف سے آیا تو ادھر پہنچ جاتی، پاؤں کی طرف سے آیا تو پاؤں کی طرف سے آ جاتی، جدھر سے بھی کچھ آنا ہے یہ سورہ ملک چادر بن کے چھا جاتی ہے. اسی واسطے آقا نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میری سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں ہو. سورہ ملک 2 رکوع پر ہے، بہت بڑی نہیں ہے، یاد کر لو. نبی پاک کی خواہش پوری ہو جائے گی، میرے ہر امتی کے دل میں سورہ ملک ہو، اور جو بندہ اس کو روزانہ پڑھتا رہے گا اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا. تو قرآن کریم تو عذاب قبر میں ساتھ دے گا. سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، فاقے سے امانت دے دی. سورہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے رہنے سے شفا ایسی حاصل ہوگی کہ کائنات تمہیں رش کے ساتھ دیکھے گی. قرآن کریم کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جس پر عمل کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، اور جس کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اجر دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم سب سے بہتر نعمت ہے. اس کا ساتھی کبھی بچھڑتا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ تو محشر کے میدان تک ساتھ چلا جائے گا. بیوی نہیں، بچے نہیں، مال نہیں، فطری نہیں، اولاد نہیں، دنیا کی ہر چیز چھوٹ جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد. لیکن یہ قرآن قبر میں نہیں، محشر کے میدان میں نہیں، عرش اعظم پر جب اللہ حساب کرنے کو تیار ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے غمام میں اور بادلوں کی جھرمٹ میں اترتے ہیں حساب کرنے کے لیے، تو یہ قرآن صاحب قرآن کو وہاں بھی نہیں چھوڑے گا. حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے. روزہ کہے گا اس کو میں نے کھانا پینا خواہشوں سے دور کر دیا تھا، اس کی بخشش فرما. اور قرآن کہے گا میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روکا، راتوں میں سونے سے روکا، اور میرے الفاظ سے مزہ لے کر کھڑے کھڑے رات گزار دیتا تھا، اب اس کی سفارش قبول فرما لے. حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے، اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. قرآن خاموش نہیں، قرآن تو حجت بنے گا تائید میں یا خلاف ورزی میں. القرآن حجت اللہ کا ہوا، تو قرآن سے بہتر کوئی نعمت نہیں. قرآن نازل ہونے سے پہلے 40 سال تک مکے میں آپ موجود تھے، لیکن آپ کو جب قرآن کریم کی آیت پہنچی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو قرآن نے بتایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. تو رسول رحمت کا ہونا اور قرآن کریم کا اترنا، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان پر جتنی خوشیاں مناؤ کم ہے. لیکن خوشی منانے کا مطلب کیا ہے؟ بفضل اللہ، اللہ کا فضل قرآن ہے اور اس کی رحمت اس پر عمل کی توفیق ہے. یہ لکھا ہے شارح نے، میری ذاتی رائے نہیں ہے. بفضل اللہ و برحمتی، فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد اس قرآن کے مطابق عمل کی توفیق ہے. اب مناؤ خوشیاں، کیونکہ جنت بھی ہاتھ میں آ گئی اور رضا الہی بھی ہاتھ میں آ گئی، دونوں جہان سامنے آ گیا. اس آیت کو ہمارے متولی صاحب کے گھر میں دیکھا، فریم کی ہوئی لگی ہے، بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ کیا انتخاب کیا ہے آیت کا. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ ہر قرآن کے حافظ کے لیے اور ہر قرآن کریم پر عمل کرنے والے کے لیے بہترین انعام ہے اللہ کی طرف سے. اس آیت کے ذریعے سے جتنا زیادہ قرآن کریم کو آپ حاصل کریں گے اتنا استحقاق بڑھتا چلا جائے گا. بعض لوگ مایوس ہیں کہ ہم تو حافظ نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ پورا قرآن حفظ کریں گے یا تو کچھ بھی حفظ نہیں کریں گے، یہ تو المیہ ہے. کس نے کہا کہ پورا نہیں ہو سکتا تو کچھ بھی نہ کرو؟ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو تمام تر حاصل نہیں کیا جا سکتا وہ تمام تر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. آپ روزانہ ایک آیت صحیح، ہفتے میں ایک آیت صحیح، مہینے میں ایک آیت صحیح، لیکن کس نے روکا ہے آپ کو اس سے کرنے سے؟ آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری عمر ہو گئی ہم کیا پڑھیں. صحابہ کرام کی عمر ایک نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا، بچے بھی تھے اس میں، حضرت عباس کی طرح، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرح، حضرت جابر کی طرح بچے بھی تھے 10-10 سال کے، اور 50 سال کے 60 سال کے عمر دراز بھی تھے، لیکن سب نے اپنے اپنے حساب سے قرآن کو سیکھا اور پڑھا ہے. کس نے کہا کہ قرآن کے واسطے کوئی مخصوص عمر ہوتی ہے؟ قرآن تو اس وقت سے پڑھو جب ماں کی گود میں آ جاؤ، اور اس وقت تک پڑھو جب تک قبر کے اندر اتار نہ دیا جاؤ. قرآن کریم سے آسودگی ہونا یہ بڑی غفلت ہے. پڑھتے ہی جاؤ، پڑھتے ہی جاؤ. قرآن کریم جن کے پاس نہیں پہنچتا ہے، جو قرآن سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، ان کی بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار قریش سے ان کی غلطی کا اظہار فرمایا ہے. وہ جس کو چاہتے حرام کر دیتے، جس کو چاہتے حلال کر دیتے. گویا حلال و حرام کرنا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے واسطے رزق. اتارا کیوں کہا؟ زمین سے رزق نکلتا ہے. اتارا کیوں کہا؟ کیونکہ زمین سے رزق نکلتا ہی نہیں جب تک کہ اوپر سے بارش نہ ہو. بارش اوپر سے آتی ہے اور وہ ذریعہ ہے اگانے کا.
سبب ہے وہ، تو سبب کو نام دیا مسبب کا. جب تک اوپر سے بارش نہ آئے نیچے سے ہوتا ہی نہیں. تو اللہ نے رزق کو اوپر سے اتارا کر دیا، کیونکہ اوپر کا پانی آیا تو نیچے قوت نمو پیدا ہوئی اور تمہارے واسطے غلہ اور سبزہ فواکہ پیدا ہو گئے. کہا تو بلا جو اللہ نے تمہارے واسطے اتارا ہے رزق، فجعلتم، پھر تم نے کر ڈالا، منہ، کچھ کو حلال کر دیا. کیا تمہارے اختیار میں آئیے؟ جس کو چاہو حلال، جس کو چاہو حرام. آج بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا دخل دیتے ہیں. حلال و حرام میں کسی کا دخل نہیں چلتا، صرف اور صرف اللہ نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. ہاں یہ اور بات ہے، اللہ کا وصول ہے. سورہ اعراف میں جہاں نبی کے صفات بتائے گئے ہیں وہاں یہ کہا گیا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. وہ نبی تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. نبی کے توسط سے جو اللہ نے حلال و حرام بتایا، ہمارے جسم کے لیے جو چیز خراب ہے اس کو حرام کہا، جو ہمارے جسم کے واسطے مفید ہے اس کو حلال کہا. جیسے کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس میں ڈیزل ڈالنا ہے یا پیٹرول ڈالنا ہے، وہ فیصلہ وہی کرتی ہے. اگر ہم اس میں دخل دیں تو وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی کو معلوم ہے اس جسم کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے. کیا کھائے تو توازن برقرار رہے گا اور کیا کھائے تو بگڑ جائے گا. قوت ملکوتیہ اور شہوانیہ کے اندر بیلنس کیسے باقی رہے گا. تو جن چیزوں سے مضرت ہوتی ہے وہ خبائث ہیں، نبی اسے حرام کر چکے، اور جن چیزوں سے خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے وہ طیبات ہیں، اسے حلال کر چکے. اس لیے اپنی طرف سے حلال و حرام کرنے کے بجائے دیکھا جائے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے. قل اللہ اذن لکم، کہہ دو کیا اللہ نے تم کو اجازت دی ہے ایسا کرنے کی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر گھڑ کر لاتے ہو ایسی باتیں. ظاہر یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اجازت نہیں دی ہے، اس کی اجازت تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے، اس میں نہیں ہے ایسا. اب ایک ہی باقی بچتا ہے کہ تم نے اللہ پر گھڑ دیا، تم نے اپنی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی، گھڑ دی. اگر تم نے حلال و حرام کی بات گھڑ کے پیش کر دی ہے تو اے گمان کرنے والوں، اے ظن و افطرا کرنے والوں، اے اپنے طرف گھڑی ہوئی بات کہہ کر اللہ کی طرف جوڑنے والوں، تمہارا خیال قیامت کے بارے میں کیا ہے؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، اور کیا گمان ہے ان کا جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں. کیا قیامت کے بارے میں بھی کچھ چل جائے گی پالیسی؟ یہ سارے جھوٹ، ساری افطرا پردازیاں دنیا میں چل سکتی ہیں لیکن قیامت کے دن کے بارے میں نہیں چل سکتی ہیں، اور وہ قیامت کا دن یقینی طور پر آنے والا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ البتہ فضل و کرم والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، شاکر نہیں. یہاں فرمایا اکثرهم لا یشکرون، ان میں سے اکثر شاکر نہیں ہیں. اور ایک مقام پہ کہا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شاکر بہت تھوڑے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیا ہم شاکر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں جب آپ مغفور اور معصوم ہیں، تو فرمایا کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. جب نبی شاکر بندے ہیں اور نبی کی تعلیمات پر ہم بھی ہیں تو ہم بھی شاکر بندے ہیں، پھر شکوہ کیوں ہے کہ اکثر لوگ ناشکر ہیں؟ کیونکہ شکر زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، شکر زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، اور یہ شکر زبان سے کہنے سے بندہ شاکر نہیں بنتا. شکر کی تعریف سنیں آپ. شکر کہتے ہیں نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا، نمبر 1. نمبر 2، نعمت کو نعمت دینے والے کی معصیت میں خرچ نہ کرنا. نمبر 3، نعمت کو جب نعمت پر فخر کریں تو نعمت دینے والے کا چرچا اور ذکر ضرور کریں. یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو آپ شاکر بنیں گے. نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال ہو، نعمت دینے والے کی معصیت میں استعمال نہ ہو، اور جب نعمتوں پر فخر آئے تو نعمت دینے والے کا اظہار ہو. کتنے بیٹے ہیں؟ 10 بیٹے ہیں. سینہ تان کے بولتا ہے لیکن 10 بیٹے دیے کس نے ہیں اس کا ذکر نہیں آ رہا. تمہارے پاس کتنی کاریں ہیں؟ 4 کاریں ہیں، اللہ نے دی ہے یہ پہلے آنا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. بندے کا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. تو پہلے منعم کا چرچا ہو تب نعمت کا چرچا ہو، اور نعمت کو نعمت والے کی مرضی میں استعمال کریں، خلاف ورزی میں استعمال نہ کریں، اب بندہ شاکر کہلائے گا. جسم بھی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے، بہادری بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، جائیداد بھی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں کو نعمت دینے والے کی معصیت میں خرچ کریں گے تو شاکر نہیں رہیں گے. یہ فرمایا اللہ نے، اللہ بندوں پر بڑے فضل و کرم والے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں، نشکرے بن جاتے ہیں. یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا ہے. آیت نمبر 61 بہت اہم ہے، بہت جامع ہے. میں اس ایک آیت کو پوری کر دیتا ہوں، وقت باقی ہے ابھی. اس آیت کو اگر آپ سمجھ گئے اور اس آیت پر بار بار توجہ مرکوز کیے تو آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے کو محسوس کریں گے. سوچ کر دیکھو، کوئی شخص کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کی ہمت میں اضافہ ہو جاتا. یہ قرآن کریم سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ ساتھ ہم ہیں، تمہارے کاموں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تم قرآن پڑھتے ہو یا کوئی اور عمل کرتے ہو، ہم تمہارے اس عمل کرنے کے موقع پر مشاہدہ کرتے ہیں. اور یہی نہیں کہ صرف تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی نہیں ایسا ہے جو ہم سے غائب ہو سکتا ہے، اور ذرہ نہیں اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا کوئی بھی شے ہماری کتاب میں درج ہے پہلے سے. اللہ کا علم کتنا محیط ہے. دیکھیے آیت، وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے ہیں آپ کسی حال میں، شان کسی بھی شان میں، کسی بھی حالت میں. وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے ہیں اس میں سے کوئی قرآن، ان قرآن کا کوئی حصہ. ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے ہیں کوئی سا عمل، الا مگر کنا علیکم شہودا، ہم ہوتے ہیں تم پر موجود، ہم تم پر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. الا کنا علیکم شہودا، یہ الا کنا علیکم شہودا پر توجہ چاہتا ہوں آپ کی خاص طور سے، آپ غور سے دیکھیں، ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں. شہود شاہد کی جمع ہے، مشاہدہ کرنا بولو، موجود ہونا بولو، نگہبانی کرنا بولو. اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام کو کر گزرتے ہو، جب تم اس کام کو کر گزرتے ہو ہم تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں، تم کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے حضرت نوح نے کہا تھا میں کشتی بناتا ہوں، لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، پانی کہاں ہے، سیلاب کہاں ہے.
تو اللہ نے کہا تم میرے حکم سے کشتی بناؤ، تم میری آنکھوں میں ہو، فإنک بأعیننا، تم میری آنکھوں میں ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بناؤ، تم کشتی بناؤ، لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ مت کرو، تم میری آنکھوں میں ہو۔ آج امت کا کثیر طبقہ ایسا ہے جو اپنے اللہ سے غافل اس لیے ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اگر میں تلاش کر کے پیش کروں تو کم سے کم 100 آیتیں ملیں گی۔ کہیں یہ ہے جب بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو کہو میں تمہارے قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں کہو۔ کہیں فرمایا تمہاری شہر سے قریب ہوں، کہیں فرمایا جو تمہاری روح نکلنے والی ہوتی ہے سب گھیر کے بیٹھتے ہیں تو ان میں سب سے قریب تر میں ہوتا ہوں مگر تم مجھے دیکھتے نہیں ہو۔ کہیں فرمایا تم 4 ہو تو 5واں میں ہوں، تم 6 ہو تو 7واں میں ہوں، اس سے کم ہو یا زیادہ اس میں 1 میں ہوں۔ کہیں فرمایا تمہارے کاموں میں سے کوئی کام ہو، تم کسی حال میں ہو جب تم اپنا جسم دوہرا کرتے ہو، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، جب راتوں میں لحاف میں چھپ کر کمر دوہری کرتے ہو، ہم تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت بندوں پر محیط ہے۔ کتنے بندے ہیں جو تصور میں جیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ یہی کمزوری ہے۔ جس دن یقین آ جائے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہاں اس کا بھی لحاظ رہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اسے غصہ آ جاتا ہو، ورنہ ساتھ رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا کہ تھپڑ فوراً آئے گا۔ اسی واسطے ہمیشہ اہل اللہ اس بات کا لحاظ کرتے تھے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کی مرضی کا لحاظ کرتے رہیں، ساتھ رکھ کر تکلیف دینے والی بات کریں گے تو الٹا عتاب نازل ہوگا، اس لیے فرمایا۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، دیکھیں آپ، وما تکونوا فی شان، تم کسی حال میں ہو، وما تتلو اور تلاوت کرو، منہ من قرآن، قرآن میں سے کوئی حصہ، ولا تعملون من عمل اور کرو کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا مگر ہم تم پر مشاہد ہوتے ہیں، استفیضون فیہ جو تم کر گزرتے ہو اس کام میں۔ وما یعزب عن ربک اور نہیں چھپتا ہے آپ کے رب سے، من مثقال ذرہ، ذرہ کے وزن کے برابر کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر اور نہ اس سے کوئی چھوٹی ہو نہ اس سے کوئی بڑی ہو، الا فی کتاب مبین مگر کتاب مبین کے اندر درج ہے، اللہ کے احاطہ علمی کی وجہ سے پہلے سے لوح محفوظ میں درج ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن سننے کے لیے، یہ بھی اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں درج ہے، یہ بھی لوح محفوظ میں درج ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو سننے کی خاطر بیٹھیں گے، اللہ کے پاس ہر علم محفوظ ہے۔ یہ آیت نمبر 61 ہے، اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور سمجھیں، جتنا ہو سکے کوشش کریں۔ اس آیت کو آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ کی قربت اللہ سے اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ میں طاقت پیدا ہوگی، اس کا نام ہے تحصیل رب، آپ کو رب حاصل ہو جائے گا۔ ابھی تک تو آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ ہماری غربت میں، ہمارے فقر و فاقے میں، ہماری جہالت میں اور ہماری قسم پرسی میں ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں جہان کا مالک آپ کے ساتھ ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ مشاہدہ کرتا ہے، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے، اور جب آپ کسی عمل میں لگتے ہیں تو وہ عمل اس سے مخفی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا علم آپ کے ساتھ ساتھ ہے، ایک بھی لمحہ ایسا غافل نہیں گزرے گا۔ جب آپ تلاوت کریں گے اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ہاں جب تصور میں یہ آیت آئے گی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو آنکھ کا آنسو سے جب قطرہ نکلے گا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ایک بات رو اللہ کی خاطر۔ جب قرآن کریم کی اس آیت میں آپ غور کریں گے استحضار ملے گا کہ میرا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، دوستوں میں ہوں، دشمنوں میں ہوں، اچھے کام میں ہوں، غلط کام میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ میں طاقت بھی آئے گی اور رب کی معیت آپ کو حاصل ہوگی، اس سے نور ایمان ایسا پختہ آپ کا حاصل ہوگا کہ وہ نور ایمان آپ کا ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ معیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج وقت ہوا نہیں، ابھی باقی ہے 5 منٹ۔ میرا گمان تھا کہ میں آج 1 گھنٹہ نہیں بول سکوں گا، 2 دن سے طبیعت خراب ہے، مگر میں یہ سوچ کر حاضر ہوا کہ آپ لوگ آئیں گے، مایوس ہو کر لوٹ کر جائیں گے، آپ کی تکلیف سے آپ کو بچانے کے لیے۔ السلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انا نسألك الهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، درس کے آغاز سے پہلے میری درخواست ہے آپ حضرات قریب ہو کے بیٹھیں، بہت دور بکھرے ہوئے ہیں، جگہ بہت خالی ہیں آگے کی طرف، جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات دل میں آتی ہے، القاء ہوتا ہے، اور شیطان کے وساوس سے ہم سب محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم بکھر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا وقت گزر جاتا ہے اور شیطان دل میں ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ دل میں کوئی بات آتی ہی نہیں۔ اس کو شیطان کی چوری کہتے ہیں، اختلاء سے شیطان کہلاتا ہے، جیسے نماز میں چراتا ہے، تصور میں کھڑے تھے اللہ کے، تصور لے کے چلا جاتا۔ بس یہی حال درس قرآن کی محفلوں کا بھی ہے، اگر ہم جٹ کر نہ بیٹھیں تو کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، کسی کا فون بجے گا۔ میری درخواست ہے سب لوگ جتنے فون جیب میں رکھتے ہیں سب آف کر لیں۔ اگر ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی قرآن کے لیے اس کو آف نہیں کر سکتے تو کب کریں گے؟ قرآن کریم کے دوران فون کا آنا، ادھر متوجہ ہونا کوتاہی کی دلیل ہے، اور جتنا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے اس پر آپ کو فخر کرنے کا موقع ملے گا، آج اس کا احساس نہیں ہے آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہمیں اجر ملتا ہے، فرشتوں کی معیت ملتی ہے، اور فرشتے اس محفل کو اپنے سکون اور سکینے سے گھیر لیتے ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب قرآن کریم کی محفل قائم ہوتی ہے تو قرآن کریم میں صرف اور صرف ہم اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ کلام کلام الہی ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے ذریعے سے ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس لیے کوئی توجہ بیچ میں نہ آنا چاہیے، نہ ہم اٹھ کر جائیں، نہ کوئی بیچ میں آئے، نہ کوئی خلل پیدا کر سکے، بس ہم اور ہمارا مالک۔ آج کا عنوان بہت اہم ہے، گزشتہ ہم نے بات
شروع کیا تھا آیت نمبر 61 سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کسی حال میں ہو، چاہے قرآن کی تلاوت میں ہو یا کسی اور اعمال میں ہو، ہم تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں جب تم کام کر جاتے ہو، اور آپ کے رب پر ذرہ برابر کوئی چیز زمین و آسمان پوشیدہ نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، سب کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے. یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی. اب یہاں سے ہمیں آگے چلنا ہے. اللہ نے واضح فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ حرف تنبیہ جس کے معنی آتے ہیں خبردار، ہوشیار، یعنی اس وقت جو بات کر رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنو. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اللہ حرف تنبیہ. اللہ انا بے شک، اولیاء جمع ہے ولیون کی، ولی معنی دوست، ولیون کے معنی آتے ہیں دوست کے، ولایت کے معنی دوستی، اس کی جمع ہے اولیاء. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کے دوست کون ہے اس کا تعین کرنا ہے. الا ان اولیاء اللہ، آگاہ رہو بے شک اللہ کے دوست اور اللہ کے قریبی اور اللہ کے نزدیکی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو حزن و ملال لاحق ہوگا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 باتیں جاننا ہے. سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ولی اور ولایت کی پہچان کیا ہے. کس کو معلوم ہوگا کہ ولی کون ہے، اس کی علامتیں کیا. نمبر 2، یہ ولایت حاصل ہو سکتی ہے یا بند ہو گئی. اور نمبر 3، اگر کسی کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے ظاہری افعال کیسے ہوتے ہیں تاکہ پہچان میں آئے. یہ 3 باتیں ہمیں آج کو یہاں پر سوچنا ہے. الفاظ پھر دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ، آگاہ رہو بے شک اللہ کے ولی. تو اولیاء جمع ہے ولیون کی، جس کے معنی قربت کے آتے ہیں. ولیون کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں. قرآن نے استعمال کیا ہے کہ انہ ولی حمیم، تو ولی کے معنی گہرا دوست. سورہ اعراف میں اللہ نے یاد دلایا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. یہ بات ہم وہاں کر چکے ہیں. ایک صالح بندہ اپنے زبان سے یوں کہتا ہے ان ولی جی اللہ، میرا دوست تو اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتارا ہے. وهو یتولی الصالحین، اور وہ سارے صالحین کا دوست ہوتا ہے. کیا دوستی ایک طرفہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تالی ایک حال سے تو بچتی ہی نہیں. جب کوئی بندہ اللہ کو چاہتا ہے تو اس بندے کو اللہ بھی چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں اور وہ نہ چاہیں، یا وہ چاہیں تو آپ نہ چاہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تلازم. اس وجہ میں نے سنایا تھا آپ کو، سب سے پہلا عشق خود معشوق میں پیدا ہوتا ہے. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تانا سوزد شمع کا پروانہ شیدا می شود. شمع جلتی ہے پہلے، پگھلتی ہے، تب پروانہ آ کے شیدا ہوتا ہے اور جلتا ہے. شمع نہ پگھلتی تو کسی کو ولایت حاصل کرنے کے لیے یہ مت سمجھو کہ دوستی ایک طرفہ ہوتی ہے. 2 طرفہ. ہم کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہمیں سب کچھ دے دے، یہ مطالبہ بھیجا ہے آپ کا. ہم سب کچھ دے دیں اور اللہ سے کچھ مل جائے، یہ توقع لے کے چلنا ہے. تو سب سے پہلی شرط یہ رکھا اللہ نے کہ اللہ کی ولایت کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے اس بندے کو جو ولی ہوتا ہے اس کی پہچان بتایا ہے. کئی روایتیں ہیں، جب اس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. یہ ہے ولی کی پہچان. ولایت کیا چیز ہے، اس کا درجہ کیا ہے. سارے اولیاء یہ ولایت جو حاصل کرتے ہیں کیسے حاصل کرتے ہیں. ولایت کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ درجہ، جتنے انبیاء ہیں سب ولی ہیں، بلکہ ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء میں ہے، اور اس کا سب سے اعلیٰ مقام سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں ہے. آپ ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں. سب سے اونچا اور نچلا طبقہ ولایت کا سب سے کم درجہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کو فنا کہتے ہیں. فنا یعنی ہم نہیں، ہمارا وجود نہیں، ہماری تقاضے نہیں، ہماری خواہشیں نہیں، ہمارا حکم نہیں، بس تو ہی تو. اس کا نام فنا فی اللہ بولتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی میں ہماری خواہش، خوشی میں ہماری خواہش، غم میں ہماری خواہش، کپڑے میں ہماری خواہش، ہر جگہ ہماری خواہش. پھر دعویٰ کیا ہے؟ ہم فنا فی اللہ ہیں. فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے تو ہی تو. یہ ایک قربت ہے اللہ سے. یہ قربت ہے، اتنی قربت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی خواہشیں اس کی خواہشوں کے تابع کر دیتا ہے. یہ ہے فنائیت کا مقام. یہ فنائیت کا مقام جب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تو اپنی یاد نہیں آتی، اللہ کی یاد آتی ہے. تو کثرت ذکر پیدا ہوتا ہے ہمیشہ، اور کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ اطاعت مطلقہ حاصل ہوتی ہے. کبھی بغاوت نہیں کرتا. جو حکم اللہ کی طرف سے سامنے آتا ہے اور جو طریقہ نبی کا سامنے آتا ہے، کیونکہ اپنا کوئی حکم ہے ہی نہیں، 100% اطاعت شروع کر دیتا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطاوعت یعنی اطاعت مسلسلہ، ہمیشہ اطاعت، کسی بھی حکم میں بغاوت نہیں. تو 2 پہچان ہو گئی، ایک تو کثرت ذکر ہو گئی اور دوسرے اطاعت مسلسل، ہمیشہ اللہ کی اطاعت. کبھی اپنی یاد نہیں آتی، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. یہ ہے پہچان. اللہ نے یہی کہا ہے اگلی آیت میں کہ میرے وہ ولی بندے، ان کی 2 خوبیاں ہیں، آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ 2 صفتیں ہیں ان کی. آمنوا پر بحث پیچھے آ چکی ہے. جمیع ما جاء به الرسول، جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام وہ احکامات چاہے وہ اطاعت کے ہوں یا منہیات کے ہوں جو نبی لے کر آئے، ان پوروں کو مان لینا. جان لینا نہیں، مان لینا. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ان کے مطابق اپنے کو ڈھالنا، یہ تقویٰ ہے. جمیع ما جاء به الرسول کو ماننا یہ ایمان ہے، اس کے مطابق خود کو ڈھالنا یہ تقویٰ ہے. اب یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سی حدیثیں، بہت سی روایتیں ملتی ہیں. اس تقوی کے حصول کا، اس فنا فی اللہ کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے، اس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے مرنا شرط نہیں ہے. ہاں، کسی ولی کی قربت شرط ہے. اللہ رب العزت سے جو بہت قریب تر ہیں، جیسے اللہ کے نبی، اسی لیے ان سے جو صحابی قریب ہوئے، ان کی قربت نبی کے ساتھ اتنی مستحکم، اتنی مضبوط کہ جس نے بحالت ایمان نبی کو دیکھا، اس کے برابر دنیا میں اب کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بحالت ایمان ایک لمحہ گزارا ہے، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے.
کیوں؟ نبی کی صحبت. اس کی دلیل میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے پیش کیا، پیچھے آ چکی بات. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا صحابی، ان کو جنہوں نے دیکھا بحالت ایمان وہ تابعی کہلاتے ہیں. ان کے بارے میں بھی ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر اس کے راوی ہیں کہ ان پر بھی جہنم کے حرام ہے. باب ثواب هذه الامه، یہ صحبت حاصل ہوتی ہے. اور یہی حکم دیا ہے اللہ نے آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اور سب کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اس رہنے سے سچائی کا ماحول پیدا ہوگا. تو یہ ہے ولایت کے حصول کا راستہ، کثرت ذکر اور مسلسل اطاعت. بندہ جب اللہ کو یاد کرتے 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 اتنا یاد کرتا ہے کہ اس کو لوگ دیوانہ سمجھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا یاد کرو کہ تم کو لوگ دیوانہ کہنا شروع کر دیں. نہیں تو ہی تو. جب بندہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، فنائیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی اس کے ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے وہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی اس کا پاؤں جب چلتا ہے تو میری مرضی کے موافق چلتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ اس کی زبان وہی بولتی ہے جو میری مرضی ہوتی ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ بندہ اپنے کی نفی کرتا ہے، اللہ کا اس بات. یہی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں، یہ میرا نفس یہ بھی معبود نہیں، میری خواہش یہ بھی معبود نہیں، میرے اعزاء و اقارب یہ بھی محبوب نہیں، کسی کی کوئی اقربائی نہیں چلتی ہے، صرف اللہ کا حکم. تب لا الہ پر آپ پہنچے ابھی. اور جب الا اللہ کا مطلب یہ ہے وجود میں وہ ایک ہی ہے. تو ہر بندے کو اللہ سے ایک رابطہ ہے. اس رابطے کا نام ولایت نہیں ہے. یہ تو سب کو حاصل ہے، ورنہ ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا. تعلق تو سب کو حاصل ہے، یہ عمومی تعلق سب کو حاصل ہے. مٹی کو بھی، پتھر کو بھی، دنیا کی ہر شے کو حاصل ہے. اسی لیے دنیا کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اگر ہم کو خبر نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ نے کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی کوئی شے نہیں جو تسبیح نہ کرتی ہو اللہ کی، مگر تم کو خبر نہیں، تم کو فہم نہیں. تو وہ تعلق ہر ایک کو ہے، اس سے ولایت نہیں ملتی. اس تعلق، اس رابطے کو محسوس کر کے اپنے نفی کر کے اس سے قریب ہونے کی فکر میں لگ جانا، یہاں تک کہ اپنے تمام خواہشیں قربان کر دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں تابع نہ ہو جائیں میرے لائے ہوئے دین کے. جب تابع ہو گئی تو اس کا ایمان کامل ہو گیا، ولایت اس کو حاصل ہو گئی. یہ ہے ولایت، یہاں سے شروع ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ولی اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی موت ہو جاتی ہے، جب قبر بن جاتی ہے تب ولی بنتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. ولایت کو دنیا ہی میں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے. ہر صحابہ ہی ولی تھے، اور اسی ڈگر پہ چلنے والے جس میں ایمان اور تقویٰ و صفتیں پائی جائیں وہ ولایت کو حاصل کرتا ہے. اس کے درجات ہیں. پہلا درجہ فنا فی اللہ کا، اور آخری درجہ سید الانبیاء کو حاصل ہے، وہ قربت خاص. اس قربت میں عالم کیا ہوتا ہے؟ اس قربت کا عالم یہ ہوتا ہے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. علامہ سعدی نے گلستان میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا کبھی میرا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اس وقت اور کسی کو نہیں پہچانتا. لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. کسی بھی مقرب فرشتے کو، کسی اور بھیجے ہوئے انسان کو اس میں کوئی گنجائش دخل دینے کی نہیں ہوتی، بس میں میرا رب. اتنی قربت پیدا ہو جاتی ہے. کیا شعر میں کہا ہے؟ گہے بر تارے میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پائے پشتے خود نبینم. کبھی بلندیوں کے اوپر چلا جاتا ہوں، اتنے اوپر چلا جاتا ہوں کہ اس کی انتہا بیان کرنا مشکل ہے. اور کبھی اتنا تنزل میں اتنا اتر جاتا ہوں مخلوق کے پاس پہنچانے کے لیے کہ اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی، اتنا اتر جاتا ہوں نیچے. تو وہ کیا ہے؟ لینے کا مقام، اور یہ ہے دینے کا مقام. جب تک نبی لیتے نہیں، جب تک دیتے نہیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی. میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتے ہیں. یہی ہے وہ تقسیم، اللہ سے لے کر بندوں کو تقسیم کرنا. اسی واسطے فرمایا کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوتا. ہاں، یہ اصل راز ہے. اتنی قربت اللہ سے ہو جاتی، بیٹا مر گیا تو کوئی غم ہوگا ان کو، کیونکہ سمجھتے ہیں یہ بیٹا اللہ کی امانت ہے، موت حیات اس کے قبضے میں ہے. اس کا نام رکھنے کے، اس کی شادی کرنے کے، اس کو اچھی تعلیم دینے کے ہماری ڈیوٹی لگایا تھا، ہم پورے کر رہے تھے. ہم اس کی موت و حیات کے مالک نہیں ہیں. بیمار ہوا تو دوا پر مکلف کیے گئے ہیں، دعا پڑھنے کے مکلف کیے گئے ہیں. بیٹے کے مرنے پر جتنا ہم روتے، یہ آویلا نہیں کرتے. آنسو گرنا بشری تقاضا ہے، لیکن شکوہ نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے. حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب انتقال ہوا تو آنکھیں بھاری تھی حضور کی، اور گود میں لیے کھڑے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں انت تبکی یا رسول اللہ، آپ بھی روتے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن دل ہمارا مغموم ہے، لیکن زبان سے ہم شکوہ نہیں کرتے. اور یہ جو آنسو قطرے گرتے ہیں یہ تو انسان کی رقت ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے. تو کیا کہتے تو یہ شکوہ نہیں، جزو و فضا نہیں، الہ و دائی نہیں. تو یہ ہے نہ دنیا میں ان کو غم ہوتا، نہ آخرت میں غم ہوگا. ہمارے پاس تو روٹی کم ہوئی تو غم، بوٹی کم ہوئی تو غم، بیوی گئی تو غم، بیٹا آیا تو غم، ہر جگہ غم ہی غم. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا کے انقلاب سے کوئی تاثر نہیں لیتے. خوشی آئے تو بھی الحمدللہ، اور غم آئے تو بھی الحمدللہ. بڑا پیارا شعر کہا کسی نے، ان کا حال ایسا ہوتا نہ شادی دار سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرش آمد بود مہمانے. ہمیں خوشی میں اتنا نہیں آتا. خوشی ہو یا غم ہو، جو بھی ہوتا ہے مہمان کی طرح ہم کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے دنیا مجھے غم نہیں ہوتا. ان کی روٹی خشک ہے، پانی میں بھگا کے کھا لیتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے. اور آج کا عالم کیا ہے؟ مسلمان اتنا آسودہ کبھی نہیں تھا ماضی میں، اتنا آسودہ الحمدللہ ہے، لیکن معاش کی طرف جتنا پریشان ہے، جنت کی طرف اتنا. دنیا کے خدا کو راضی کرنے میں جتنا لگا ہوا ہے، اپنے حقیقی مالک کو راضی کرنے میں اتنا لگا ہوا نہیں ہے. دنیا کے اعزاء و اقارب کی ناخوشی پر رنجیدہ ہوتا ہے، اللہ کے غضب پر اس کو ذرا حرکت بھی نہیں ہوتی ہے. یہ کیوں؟ یہ دوری ہے اللہ سے، یہ دوری ہے. اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. تو ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ولی کی صحبت چاہیے. ولایت کی پہچان یہ ہے ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے. ولی جب انسان بنتا ہے تو ایمان میں تقویر مستحکم ہوتا ہے. کیا دیکھا آپ نے؟ یہاں کرامت کی شرط لگایا اللہ نے، کشف کی کرامت کی شرط لگایا اللہ نے. پورے قرآن کریم میں کہیں بھی کشف و کرامت کی شرط نہیں لگایا اللہ نے. یہ تو ایسا ہوتا ہے، سب سے بڑی کرامت بندے کی یہ ہے کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہو جائے. کیوں کرامت سب سے بڑی ہے؟ سب سے بڑے دنیا میں کوئی انسان کی شکل میں آئے تو سید الانبیاء ہیں. ان کی نقل کرنا ہی سنت پر عمل کرنا ہے. تو جو سنت کا پابند ہو جائے اس سے بڑی کرامت اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے.
سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی سنت کا پابند ہو جائے. ان کی طرح حلیہ، ان کی طرح لباس، ان کی طرح سونا، ان کی طرح چلنا، ان کی طرح بولنا، ان کی کتاب کو پڑھنا، سب سے بڑا عمل. کشف و کرامت شرط نہیں ہے، کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے، مگر یہ بندے کا عمل نہیں ہے. عمل تو یہ اللہ کا ہے. جتنے معجزات ہیں اللہ کا عمل ہے نبی کے ہاتھ پر، جتنی کرامتیں ہیں اللہ کا فعل ہے کسی ولی کے ہاتھ پر. یہاں تک کہ کبھی کبھی استدراج یعنی کرامت کی طرح غیر مومن کے ہاتھ پر بھی ظاہر کر دیتے ہیں اللہ. اس کا نام استدراج ہے، اس کا نام ڈھیل دینا ہے. تو کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے. ولایت کی شرط کیا ہے؟ سنت کی اطاعت. پہچان کیا ہے؟ دیکھیں تو اللہ یاد آئے. طریقہ کیا ہے؟ سچوں کی صحبت میں رہنا. کورس کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ. اب آپ کا دل چاہے ولی بننے کا تو بنو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ولیوں کی تعریف کر دے کے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ولیوں کی تعریف کر کے اپنا ایمان بھول جاتے ہیں، ولیوں کے نتائج کو بیان کر کے اپنے فریضے کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ سبق نہیں ہے. اب آیت کے الفاظ دیکھیں آپ. الا ان اولیاء اللہ، آگاہ رہو بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. آئندہ نہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. یہ خوف مصدر ہے. اگر یہ فعل ہوتا تو یا تو پاسٹ ٹینس میں ہوتا، یا پریزنٹ میں ہوتا، یا فیوچر میں ہوتا، لیکن یہاں خوف مصدر ہے. ان پر خوف ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ بے خوف کیوں ہے؟ ایک اللہ کا خوف ایسا بیٹھا ہے کہ سارے خوف سے بے نیاز کر دیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی ہے. اسے کوئی خوف نہیں. کوئی پیدا ہوا کوئی غم نہیں، کوئی مر گیا کوئی غم نہیں، کچھ لٹ گیا کوئی غم نہیں. اس کو تو ایک ہی غم کھایا جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے کہ ناراض، بس. اس لیے اسے کوئی خوف نہیں. یہ خوف نہیں دنیا میں ہوگا کہ آخرت میں ہوگا. آگے آیت آ رہی ہے، میں وہاں عرض کرتا ہوں. ان کو کوئی خوف نہیں. ولا هم يحزنون، حزن اردو میں استعمال ہے، حزن و ملال، آئندہ کا رنج. ولا هم يحزنون، ان کو رنج نہیں ہوگا. مرتے وقت بھی، قبر میں اتارتے وقت بھی، محشر سے نکلتے وقت بھی، اس رات کو پار کرتے ہوئے بھی، میزان میں عمل تولتے ہوئے بھی، کبھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ کیوں ایسے ہوں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے غم برداشت. قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے غم اور دنیا کے خوف کی وجہ سے وہاں کا خوف ختم. میں اس تقدیر کو آپ سمجھنے کے لیے دو باتیں اس کے دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو خوف دنیا میں نہیں ہے، صرف آخرت ہی کے واسطے یہ کہا گیا ہے، دنیا میں ان کو بھی خوف ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، سورہ مومنون میں کہا ہے یہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی بے خوف ہو سکے. کون بے خوف رہ سکتا ہے؟ ان عذاب ربهم غیر مامون. غیر مامون کیا ہے؟ رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی بے خوف ہو سکے. ہر ایک کو دغدغہ لگا ہوا ہے. اور دوسری آیت میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انه كان في اهله مسرورا، دنیا میں مگن تھے تو وہاں بھگتیں گے. اور اس کے برخلاف جو متقی اور پرہیزگار تھے یہ دنیا میں بہت ڈرا کرتے تھے، اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے. آپ کو دعائے قنوت تو یاد ہوگی. ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ. کیوں کہتے ہیں آپ؟ اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں. یہ نقشہ عذاب کا ہر صحابی نے کہا، ہر تابعی نے کہا، حضور نے کہا، ہمیشہ ہر نیک بندے نے کہا جو بھی وتر کی نماز پڑھتا ہوا. وہ نقشہ عذاب کا ان عذاب کا بالکفار ملحق. کیوں کہا؟ ہم ڈرتے ہیں. تو دنیا کا یہ ڈر کس کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے ہے. جو خوف نہیں ہے اس سے مراد دنیا کا کوئی خوف نہیں. اگر خوف ہے تو اللہ کی ذات کے راضی ناراض ہونے کا خوف. دنیا کا کوئی خوف مراد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے، افسردہ رہتے تھے. کہاں مار کے آپ نے نہیں ہنسا کہ اتنا ہنس دیا ہو، کہاں مار کے کہ حلق کے اندر جو زبان چھوٹی سی ہے وہ کھل گئی ہو اور کسی نے دیکھ لیا ہو. ہمیشہ تبسم. ایک دو بار تذکرہ ملتا ہے ہنسنے کا، لیکن اتنا نہیں ہنسنے کا کہ حلق کھل جائے. آپ کے دانتوں کی کچلیاں کھل گئی، چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، سامنے کے 4 دانت کھل جاتے، لیکن کہاں نہیں مارتے. زیادہ ہمیشہ متفکر رہتے تھے. وہ تفکر کس کا تھا؟ دنیا کا تھا نہیں، صرف اس کا کہ اللہ راضی کیسے ہو. رضا الہی کی دھن آتی تھی. تفکر دنیا کا نہیں ہوا کرتا تھا. تو ہمیشہ آپ ڈرتے تھے. خود اللہ نے کہا ہے اگر میرا ہے تو ڈرے گا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنا. اور سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہے. لہذا وہ ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، سب ڈرتے تھے اللہ سے. تو جو لا خوف ہے اسے مراد دنیا کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر تو ہر ایک کو لگا ہوا ہے. یہاں تک کہ آقا نے کئی بار جناب فاطمہ سے کہا اپنا انتظام کر لو، اے فاطمہ اپنا انتظام کر لو، اے صفیہ اپنا انتظام کر لو. جب تک ترازو پر نام اعمال تول نہ دیا جائے میں کسی کے کام میں نہیں آؤں گا. تول دیا جائے جب تک. تو معلوم کیا ہوا؟ دنیا کا خوف نہیں ہے، یہی ہر جگہ ہے. آخرت کا خوف تو ہر ایک کو لگا ہوا ہے. کئی آیتیں اور بھی ہیں جو یہاں پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آگے چلتا ہوں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں. ایمان کی تعریف آ چکی. ان کے لیے کوئی خوف نہیں. بشارت ہے ان کے لیے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بشرا مانے بشارت ہے. کب؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. بشارت دنیا میں کب بشارت ہوگی؟ جب فرشتہ روح نکالنے آئے گا تو کہے گا آپ سے اللہ راضی ہیں، آپ اللہ سے راضی ہیں، چلیے. بشارت شروع ہوتی ہے یہاں سے. اور کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے مومن جو خواب دیکھتا ہے بشرا ہے مومن کے لیے. یہاں وہی مراد ہے بشرا سے. ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب یہ خواب کا خود دیکھ لیتا ہے. بعض لوگوں نے خوابوں پہ اعتراض کیا، بیوقوفی کی حد ہوتی ہے. ایک آدمی خواب خود دیکھنے پر قادر ہے کیا؟ خواب کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں یاد رکھ لو. پہلے سے سوچ کر سویا ہو وہی خواب میں آئے تو خواب نہیں ہے، شعور ہے. بھرا ہوا ہے، گیس بڑھ رہی ہے، بخارات ہیں، بائیں کروٹ سو رہا ہے، دل دب گیا ہے، تو خواب نہیں ہے. ازغاث و علام ہے، میدا خالی ہو، معتدل ہو، کئی دن کا حصہ نہ ہو اس میں، اور دائیں کروٹ سویا ہو، پہلے سے سوچتا ہوا نہ سویا ہو. اب کوئی خواب دیکھتا ہے عمدہ خواب، یہ بشارت ہے. یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا. خواب میں دکھایا جاتا ہے. سچ کہتا ہوں ایک دفعہ میں خود اتنا پریشان تھا میری والدہ کے انتقال کے دن. لوگوں کے سامنے تو میں رو نہیں سکتا تھا، شکوا نہیں کر سکتا تھا، لیکن کون نہیں جانتا ہے کہ والدہ کا غم انتقال پر کتنا ہوتا ہے. بے چینی کے عالم میں سو گیا. رات میں ایسی بے چینی تھی کہ اب کیا ہوگا. انسان دعا کر سکتا ہے، رو سکتا ہے،
استغفار کر سکتا ہے, درود شریف پڑھ سکتا ہے, مغفرت ہوئی نہ ہوئی اس کی ضمانت کیسے مل سکتی ہے؟ یہی خوف, امید اور خوف کے بیچ میں رہنا, یہی تو ایمان ہے. بین الخوف والرجاء, الایمان بین الخوف والرجاء, امید بھی خوف بھی. خواب میں دیکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے آیا, گنبد خضرا دکھائی دی, اس کے اوپر باہر سے لکھا ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب میں نے جا کر مدینے میں دیکھا تو باہر کی سمت میں وہ آیت نہیں ہے, مجھ کو خواب میں وہ آیت آئی نظر میں. میں نے جب باقاعدہ سفر کیا تو دیکھا کہ اس سمت میں, باہر کی سمت میں یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے, لیکن مجھ کو خواب میں وہاں وہ آیت نظر آئی تھی. اس خواب سے ہوا کیا نہیں معلوم, تو اللہ کو معلوم, لیکن تسلی دل کو بہت ہوئی. تو خواب میں گنبد خضرا کیوں آیا اور یہ آیت کیوں آئی؟ اس غم کو دور کرنے کے واسطے یہ بشارت ہے. حدیث میں آتا ہے تل کا عاشر, یہ مومن کے واسطے یہ بشارت ہے جس میں جلدی کیا اللہ تعالیٰ نے, بتا دینے میں جلدی کیا. کبھی مومن خود خواب دیکھتا ہے, کبھی ایک کے بارے میں دوسرا خواب دیکھتا ہے, یہ بشارتیں ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نبوت ختم ہو گئی, مبشرات باقی ہیں, مبشرات باقی ہیں, نبوت ختم ہو گئی, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا مومن کو خواب میں دکھایا جانا اس کا اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں, یہ مبشرات ہے. آقا نے فرمایا یہ نبوت کا کون سا حصہ ہے؟ 46واں 46واں حصہ ہے. 46واں کیوں؟ نبوت کی کل عمر کتنا ہے؟ تو 23 سال ہے. اور شروع کے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اللہ سے احکامات جو لیے وہ صرف خوابوں میں لیے, صرف خوابوں میں. تو 23 سال کا پتہ 46 146. حدیث میں آیا یہ مبشرات باقی ہیں, یہی باقی ہیں. تو مومن کے واسطے مبشرات باقی ہیں. جیسے روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے فرشتہ بولتا ہے چلو تم سے اللہ راضی, وہ اللہ سے راضی. اس کی روح نکالنے میں کھینچم کھانچی نہیں ہوتی, میری ذاتی رائے نہیں ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نشطا کے معنی پانی کا مشکیزہ ہو چمڑے کے اندر, چمڑے کا مشکیزہ ہوتا, اس کا منہ بدھا ہوا ہے, پانی سے بھرا ہوا ہے, بندھن کھولتے ہی پانی نکلنے کو بیتاب ہوتا ہے, یہ ہے نشتن. جیسے ہی فرشتہ بولتا چلیے فوراً نکل پڑتی ہے روح, کیونکہ یہاں تو مصیبتوں میں گھری ہوئی تھی, وہاں تو رب کریم کا قرب حاصل ہونے والا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چلو تم اللہ سے راضی ہو, تم سے بھی راضی ہے, میرے بندوں میں شامل آ جاؤ. یہ ہے بشارت دنیا کی حیات میں, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, دنیا کی حیات میں روح نکلتے ہی. اس پر بہت واقعات ہیں, آگے چلنا ہے. دنیا کی حیات میں اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے منکر نکیر اور سوال کرنے والے, ان فرشتوں کے سوال جواب میں سنا چکا ہوں پہلے آپ کو. ان تمام سوال جواب کو صحیح جواب دینے کے بعد میں وہ کہیں گے اب سو جا, تجھے کوئی جگائے گا نہیں. نم کرامۃ العروس, دلہن کو ہاتھ لگانے والا اس کا شوہر ہی آئے گا, دلہن کے ساتھ بھی سو جا. قیامت تک اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, بظاہر جسم نہیں ہوگا لیکن اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا. نم کرامۃ العروس, دلہن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ اس کا شوہر ہاتھ لگائے گا. سو جاتا. یہاں تک کہ قیامت قریب آتی ہے, قیامت کی آواز آتی ہے, سب نکل کے بھاگ ہوئے خوف کے عالم میں. یہ بڑے آرام سے کہتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا غم دور کر دیا, پہلے ہی دن سے دور کر دیا تھا, اب کوئی غم نہیں. سوال جواب میں قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی. تفصیل سننا ہے تو آپ سو میری کیسے پڑ جا چکے ہیں, مٹی کے گھر, مٹی کا گھر سنو, آپ میت کے حقوق سنو, جنت یا جہنم سنو, سب سنا چکا. تو اس طریقے سے مومن کو بشارت ملتی ہے, وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. چلتے چلتے پلسرات پہ ایسا نکل جاتا ہے جیسے بجلی چمکتی ہے اور نکل جاتی ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں. جب تک یہ اللہ کے قرب میں نہیں پہنچ جاتا ہے اس کو قرار نہیں آتا ہے. یہ دنیا میں بشارت. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ کلمات اللہ کے ہیں, انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں دنیا والا چاہے نہیں بدل سکتے, جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں, جو نتیجے خوشخبریاں ہیں وہی ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کی تبدیلی ممکن نہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کفار قریش نے کہ تھوڑا بدل دو, بتوں کی مذمت کے الفاظ نکال دو. آپ نے کیا کہا؟ اگر میں نے یہ کلام کہا ہوتا تو میں بدل دیتا, لیکن یہ تو کلام اللہ کا ہے, میں اس کو بدل نہیں سکتا. پیچھے آیت آ چکی ہے اسی سورت کے اندر, جب انہوں نے کہا یہ تھی قرآن غیر ھذا او بدل, فما یقول ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی, میں کیسے بدل دوں اس کو؟ کلام جس کا ہے وہی اس پر قادر ہے, میں اس کو بدل نہیں سکتا. ذالک هو الفوز العظیم, ہوا تاکید کے واسطے ہے, ذالک هو الفوز العظیم, یہ وہی ہے بڑی کامیابی. یعنی جو متقی ہو جائے, جو مومن ہو جائے, جو ولیوں کے صفات سے متصف ہو جائے, جس کو اچھی صحبت مل جائے, یہ سب کے سب انسان بڑی کامیابی پر فائز ہو چکے ہیں. اس کامیابی کا کوئی چھین نہیں سکتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ دیے گئے ہیں, فلا ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم, ان کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہو, آپ دل شکستہ نہ ہو, آزردہ نہ ہو, کبیرہ خاطر نہ ہو, آپ کو غم میں نہ ڈال دیں ان کی باتیں. اگر وہ کچھ کہتے ہیں کہنے دو, ان کی باتوں سے آپ غمزدہ مت ہو. ہم نے جو پروگرام بنایا ہے وہ یہ ہے. یہاں پر میم و فعل لازم ہے, ٹھہر کر تو نہیں تھا آج ہے, اتنا ہونا میرے کرم کا نتیجہ ہے. یہ سب کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ تاکہ بندہ قریب ہو اللہ سے, بیچ کے واسطوں کو ہٹائے. اس لیے آگے فرمایا الا ان للہ, آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کا ہے کیا, من فی السماوات, جو بھی آسمانوں میں ہے, وہ من فی الارض, اور جو بھی زمین میں ہے. آپ کس کے ہوئے اور ہم کس کے ہوئے؟ اللہ کے ہوئے. جب اللہ کے لیے ہو گئے تو پھر ہم کسی اور کے لیے دوسرا کام کیوں کرتے؟ یہ سوال ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہمارے لیے ہے, ساری کائنات ہمارے لیے ہے, ہم اللہ کے لیے ہیں. اس لیے فرمایا ومن فی الارض, جو بھی زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی اتباع کرتے ہیں, اوروں کو شریک بناتے ہیں. ان کا کیا حال ہے, ان کا کیا موقف ہے؟ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, اور وہ جو لوگ اپنے پارٹنر کی اور شرکاء کی اتباع کرتے ہیں, جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, یعنی اللہ کے علاوہ سے اور جن کو پکارتے ہیں بحیثیت ان کو شریک سمجھ کر ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن, وہ نہیں فالو کرتے ہیں مگر گمان کو, اٹکل کو. ان کے دماغ میں صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک تخمینہ, ایک اندازہ, ایک ظن, بس. یقینیات نہیں ہے. یقین اور ظن میں فرق ہے. ظن کے معنی ظن, ظن کے معنی گمان. جو یقین اور تولنے کے بعد دیکھا جائے گا تو یقین کا درجہ بہت بڑا ہے اور ظن کا درجہ بہت کمتر ہے.
زن میں یقین نہیں ہوتا, صحیح بھی ہو سکتا, غلط بھی ہو سکتا, گمان ہے, اندازہ ہے, تخمینہ ہے, اٹکل پچو ہے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور نہیں ہے وہ مگر قیاس کرتے ہوئے. یخرسون, خراسا یخرسو, گوز آدمی بولتا نہیں ہے, اشارہ کرتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں شاید یہ بولا ہے, شاید وہ بولا ہے, شاید یہ کہا ہے. اس کی باتوں میں کئی گنجائش. اس درخت پر 10 کلو آم ہے یا 20 کلو آم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہے اندازہ, تخمینہ بولتے اس کو, یہ ہے خراسا یخرس. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا, وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. رات نہ ہوتی تو سکون نہ ہوتا. ایک رات نہ سو کر دیکھو, جس کو ایک رات نیند نہیں آتی اس سے پوچھو, یہ جسم کی تکان دور کر کے نئی توانائی بھر کے آپ کو سکون و فرحت حاصل کرتی ہے, یہ نیند ہے. وجعلنا نومکم سباتا, یہ اللہ نے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. لتسکنوا فیہ, تسکنو سکن یسکنو مانے سکون حاصل کرنا, ٹھہرنا, قرار پانا, راحت ملنا. قرآن نے رات کو مسکن کی جگہ بتایا, لتسکنوا فیہ. اور یہی مسکن ہم جو بولتے ہیں گھر کو, گھر بھی مسکن کیوں ہے؟ وہاں سکون حاصل ہوتا ہے. اور بیوی کو اس سکون کا سبب بتایا ہے, تو 3 چیزوں کو بتایا اللہ نے. رات تو وقت ہے, اور مکان اس کی جگہ ہے, اور بیوی اس کا ذریعہ اور سبب ہے. ان تینوں کو اللہ نے مسکن کہا ہے اور سکون کا جگہ بتایا, سکون کی جگہ بتایا. تینوں جگہ, تینوں مختلف آیتوں میں. بندے کو اگر ان تینوں میں سکون حاصل نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کمی ہے اس میں. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, اور دن بنایا ہے سجھانے والا. دن نہ ہوتا تو کیسے کاروبار ہوتے, معیشت کا انتظام کیسے ہوتا؟ کیا دن کو رات میں تبدیل کرنا قدرت نظر نہیں آتی؟ اور دن کے اجالے کو ختم کر کے رات کا سکون لانا کیا یہ طاقتور کسی قادر کی دلیل نہیں ہے؟ پھر ہم اس اللہ سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات, بے شک ان انقلابات میں نشانیاں ہیں, لقوم یسمعون, ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم کے لیے یسمعون کو استعمال کیا, سنتی ہے کیوں کہا, دیکھتی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ سونے کا تعلق آنکھیں بند کرنے سے. آدمی سو رہا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا, اور دیکھ رہا ہے تو سو نہیں سکتا. وہ تو نبی کی صفات میں سے ہے کہ نبی سوتے ہیں, ہاں, لیکن آنکھیں سوتی ہیں, دل جگتا ہے, ہمارے پاس غفلت آ جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, لقوم یسمعون, ایسی قوم کے بارے میں سنتے ہیں. ارے میاں تم سو رہے تھے, ہاں, کان میں آواز آئی, میں سو رہا تھا. سن کر کے یقین کر سکتا ہے, آنکھوں سے دیکھ کر اپنے سونے کا یقین کبھی نہیں کر سکتا. تو کہا لقوم یسمعون, سن کر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہم واقعی سو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا بھی کیسا لحاظ کیا. قالوا اتخذ اللہ ولدا, یہ اللہ اتنا قادر ہے, لیکن لوگوں کے عقیدے کتنے باطل ہیں. عیسائیوں نے کہا اللہ کے بیٹا ہے, یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹا ہے, اور کئی لوگوں نے کیا کہا. اللہ فرماتے ہیں قالوا, لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا, ولدا لڑکا, اللہ نے لڑکا بنایا اپنے لیے, بنتخب کیا لڑکا. اللہ فرماتے ہیں سبحانہ, اس کی ذات پاک ہے اس سے, لڑکی کی اسے کیا حاجت ہے. یہاں پر دلائل نہیں بتائے کیونکہ دلائل ذرا دقیق ہیں, دوسری آیتوں میں آ چکے ہیں. کیا ہے وہ دلائل؟ لڑکا بنتا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں, یا تو باپ کی تمام خوبیاں اس میں آئیں یا نہیں آئیں. اگر باپ کی تمام خوبیاں, تمام صفات اس میں آ گئے تو اللہ کی طرح یہ بھی اللہ بنے گا, اور یہ ممکن نہیں. پہلے مان چکے ہیں آپ, 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا, نظام درام برہم ہو جاتا, تو 2 خدا نہیں ہو سکتے. اور اگر اس بیٹے میں وہ تمام صفات نہ آتے تو نتیجہ کیا نکلتا, آم کے درخت میں املی لگ گئی. یہ بھی اصول کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. انسان کو سانپ پیدا ہوا, کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو تو انسان پیدا ہونا چاہیے, ورنہ عیب ہے. انسان کو بکری کا بچہ پیدا ہوا تو کیا کہیں گے, تو عیب ہے. اور اللہ کے ذات پاک اور بے عیب ہے, وہاں عیب ہے نہیں. اس لیے اللہ کی اولاد نہیں ہے, اولاد اللہ کو ہو ہی نہیں سکتی. نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی ہے, نہ وہ کسی اولاد سے ہوا ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا. اس لیے فرمایا سبحانہ, پاک ہے وہ ذات. اور بھی بندے اولاد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, بڑھاپے میں کام آئے گا. اپنی بڑھاپے میں ہاتھ میں جب لرزہ ہوگا تو یہ بڑھاپے میں لاٹھی بنے گا. یہ احتیاج ہے, اور اللہ محتاجی سے پاک ہے. اس میں کوئی انقلاب نہیں پیدا ہوگا کہ پہلے بچہ تھا, پھر بوڑھا تھا, پھر جوان تھا. معاذ اللہ, یہ تو ہماری کمزوری انسانوں کی ہے. وہ تغیر سے پاک ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر, جیسا تھا ویسا ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے. جب تغیر نہیں ہو سکتا ہے تو جیسے آج بے نیاز غنی ہے, ہمیشہ بے نیاز اور غنی رہے گا. اس لیے بچے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرمایا هو الغنی, دیکھو آیت کے الفاظ, قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, هو الغنی. کیا ہے جملہ, هو الغنی, اولاد کی ضرورت تمہیں ہے, تم محتاج ہو سکتے ہو, تمہیں بڑھاپا کمزوری آ سکتی ہے, تمہیں فقر و فاقے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات تو غنی ہے, اس اولاد کی حاجت نہیں. لہذا جتنے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے, اللہ کی بیٹی ہے, اللہ کے بیٹے ہیں, یہ سب باطل عقیدے ہیں. ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی بیوی نہیں, اس کو بیوی نہیں. جب بیوی نہیں تو بیٹے نہیں. اور کسی نے کہا فرشتے بیٹیاں ہیں, بیٹیاں بھی نہیں. اور اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ ریپیٹ نہیں ہے, اس کی تعریف میں آیا. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے. اور ملکیت بتاتی ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کا مملوک نہیں ہوتا. کیا غلام ہے؟ مملوک نہیں ہوتا. جب سب کے سب اس کی ملکیت میں ہے تو جو بیٹا ہوا کیا ہوا, مملوک ہوا. اور بیٹا مملوک ہوتا نہیں, بلکہ وصول یہ ہے اگر باپ کی ملکیت میں بیٹا قیدی بن کے آیا, ملکیت میں آتے ہی خود بخود آزاد ہو جاتا ہو, خود بخود آزاد. اس لیے زمین و آسمان کی ہر شے اس کی ملکیت ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کے مطابق جو تم نے دعویٰ کر رکھا ہے اوپر. تمہارے پاس عقل ہے, تخمینہ ہے, گمان ہے, ظن ہے, بس. تمہارے پاس کوئی سند ہے اللہ کے بیوی ہونے پر, اللہ کے پاس لڑکیاں ہونے پر, اللہ کے پاس بیٹا ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سلطان, کوئی حجت, کوئی دلیل, کوئی سند, کوئی پروف تمہارے پاس نہیں ہے. بہذا مانے اس دعوے پر. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم ایسی باتیں اللہ کے خلاف کہتے ہو جو تم خود جانتے نہیں ہو؟ یعنی ایسی بات کہنا مناسب نہیں ہے اللہ کے خلاف جس کا تمہیں علم نہ ہو. وہی بات کہو جس کا تمہیں علم ہو. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, کہو بے شک جو لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. پہلا اعلان,
دنیا میں جو قرآن کے خلاف کہے گا یہ اللہ پر افطرا ہے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. دلیل میں آیات کر لیجیے آپ 69. جو لوگ بھی اللہ پر جھوٹ گڑھیں گے لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے. چلیں اللہ کی طرف سے. اب آپ کہیں گے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج بڑے بڑے فرعون غالب آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بڑے بڑے فرعون غالب آ رہے ہیں، 6 مہینے کے معصوم بچے پس جا رہے ہیں، بہت سے نمازی کرا رہے ہیں، بہت سے روزہ دار قلب و اضطراب اور علم میں پڑے ہوئے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لا یفلحون مضارع ہے. یہ کامیابی کی سمجھتے ہیں آپ؟ کامیابی کا مقام کون سا ہے؟ کامیابی کی جگہ کون سی ہے؟ کامیابی کا دن کون سا ہے؟ دنیا پوری کی پوری امتحان کی جگہ ہے، نتیجہ یہاں آؤٹ نہیں ہوتا. نتیجہ یہاں آؤٹ نہیں ہوتا. یہ تو سب امتحان کام ہے. اسی واسطے کہا ہے کافروں کا دنیا میں غلبہ دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہ ہو. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں ان کا تقلب اور غلبہ دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہ ہو. جب یہ قیامت میں آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کب تک تھے، کتنے سال رہے، تو کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاھا، ایک شام تھے یا ایک صبح تھے. کلکتہ کبھی گئے؟ ہاں ایک صبح گزاری بس، وہاں صرف ایک صبح. کیا معلوم ہوتا ہے ایک صبح میں؟ تو سارے دنیا دار قیامت میں یہ ظاہر کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاھا، ایک عشاء اور ایک صبح بس، دونوں نہیں، یا تو صبح تھے یا تو شام تھے. پورا دن رہنے کا تصور نہیں رہے دماغ میں. وہ ہے مقام فیصلے کا، وہ ہے کامیابی کا دن. تو یہ وہاں کامیاب نہیں ہوں گے، یہاں کی کامیابی تو ان کا دھوکہ ہے. کیوں دھوکہ ہے؟ فرمایا متاع فی الدنیا، متاع کہتے ہیں جو چیز کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے اس کو متاع کہتے ہیں. کچھ دن استعمال کرو اس کے بعد وہ استعمال کے لائق نہیں رہے گی یا تم نہیں رہو گے، اس کا نام متاع ہے. دنیا کی ہر چیز متاع. کپڑا پہنے جسم پر کیا یہ متاع ہے. متاع اس جوڑے کو کہتے ہیں جو بلا نکاح کے، بلا مہر کے جو نکاح ہوتا ہے، بلا نکاح میں، بلا تعین کے جو نکاح ہوتا ہے مہر میں، یعنی نکاح تو ہو گیا لیکن مہر متعین نہیں کیا گیا، پھر طلاق بھی ہو گئی. اسے کیا دینا؟ ایک جوڑا دینا کپڑے کا، اس کا نام بھی متاع رکھا ہے. ایک جوڑا دے دو استعمال کرنے کے لیے. تو متاع اور متاع جس کے معنی آتے ہیں استعمال کرنے کی چیز. بس دنیا کی ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں سب کے سب متاع میں آتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ مکان ہو، آپ کے کپڑے ہوں، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یہاں تک کہ ان تمام متاع میں سب سے بہتر متاع بہترین بیوی ہے. خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ. الدنیا کلھا متاع. دنیا پوری کی پوری متاع ہے. استعمال کرتے ہوئے یا تو تم چھوڑ کے جاؤ گے یا تم سے یہ چھوٹ جائے گی. دو شکل ہے، مستقل نہیں رہے گی. کوئی شخص چاہے کہ ہم اس کو مستقل لے لیں، نہیں ہو سکتا. آپ کا وجود خود مستقل نہیں ہے، اس کائنات میں رہنے والے کا وجود مستقل نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کا بھی وجود مستقل نہیں ہو سکتا. تو جو مستقل نہیں ہے تو معلوم ہوا جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہے اصل کامیابی کا نتیجہ. متاع فی الدنیا، دنیا میں چند روزہ سامان ہے استعمال کرنے کا، تھوڑا سا عیش. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے ان کو عذاب سخت. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو کفر کیا کرتے تھے. ہمیشہ اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے صفات کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار. ہمیشہ میں اپنی ہی بات چلاتے گئے، اپنے خالق کو یاد نہیں کیا اور اپنے مالک کو یاد نہیں کیا جس نے بھیجا ہے، جس مقصد سے اس کو فراموش. ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے سخت عذاب ان کو چکھائیں گے ان کے کفر کے بلاش میں. یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. آیت نمبر 70 رکوع مکمل ہو گیا. اب اس کے نظیر کے لیے، نمونے کے لیے حضرت نوح کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور دیگر انبیاء کا، تاکہ معلوم ہو ان کے ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا. تو انشاءاللہ یہ گفتگو ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں گے.